وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والعظيم، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء ملته أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ منبر پاک پر تشریف فرما علماء ذوی الاحترام، ائمہ کرام، مداحان رسول انام، طلبہ علوم نبوت، حاضرین محترم، بالخصوص پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، شہزادے امین شریعت، گلے گلستان رضویت، حکیم ملت داماد ظلہ العالی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرات، اللہ رب العزت کا بے پایاں کرم اور اس کا فضل و احسان ہے کہ اس وقت ہم اور آپ دنیائے سنیت کی ایک عظیم الشان شخصیت کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، جن کے انوار و تجلیات سے خصوصاً یہ خطہ پر نور ہے، جن کی خدمات کی بدولت آپ کی پیشانیوں میں سنیت کی چمک ہے، جن کے اخلاص کی بدولت آپ کے سر پر مسلک اعلیٰ حضرت کا تاج سجا ہوا ہے، جس ذات نے آپ کی صلاح و فلاح کے لیے اپنے وطن عزیز کو ایک عارف باللہ کے حکم پر خیر بات کہہ کر آپ کے درمیان اپنی پاکیزہ زندگی کو رکھا، اور اس کے پاکیزہ کردار سے آپ نے اپنے آپ کو پاکیزہ کیا۔ ابر رحمت ان کی مرقد پر گوہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے۔ قابل مبارکباد ہیں آپ حضرات کہ اپنے اس عظیم محسن کی بارگاہ میں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے پورے حوصلے اور جذبے کے ساتھ حاضر ہیں۔ رب تعالی آپ کو اس عظیم المرتبت شخصیت کی فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ اس عظیم ذات کی یادگار کئی شکلوں میں آپ کے درمیان ہے، جن سے آپ اپنے دل کو سکون بخشتے ہیں، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، آپ اس مسجد کو دیکھ کر سکون حاصل کرتے ہیں جس کے مصلی امامت پر اس نے 52 سال تک اپنے آپ کو اظہار بندگی کے لیے کھڑا رکھا، نماز میں آپ کی قیادت فرمائی۔ اس ذات کے قائم کیے ہوئے ادارے کو دیکھ کر آپ مطمئن ہوتے ہیں کہ جانے والے نے کیا ہی خوبصورت نقش قدم چھوڑا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے اس مالی کے گلستان میں ایسے ایسے گل کھلائے کہ ایک حسین گلدستہ تیار ہے، جس کی خوشبو سے آپ اپنے مشام جان کو معطر کرتے رہتے ہیں۔ خصوصاً حکیم شریعت کی شکل میں ان کی عظیم یادگار آپ کے درمیان موجود ہے۔ جانے والا اگرچہ بظاہر دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن مختلف صورتوں میں اس نے اپنے آپ کو آپ کے درمیان باقی رکھا ہے۔
یہ کہا جا سکتا ہے کہ اٹھائے کچھ ورق لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، اٹھائے کچھ ورق لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان ان کی۔ بے شک آپ اس خطے میں جس طرف جائیں، جس سمت نظر اٹھائیں، اس ذات کی خدمت کا جلوہ آپ کو نظر آئے گا۔ ایسی ہی بابرکت شخصیتوں پر وہ شعر صادق آتا ہے کہ ان کا سایہ ایک تجلی، ان کا نقش پا چراغ، وہ جدھر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی گئی۔ رب تعالی ہم سب کو ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ میرے لیے بھی سعادت اور خوشبختی کی بات ہے کہ آج آپ کے درمیان اس ذات کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ رب تعالیٰ میری بھی حاضری کو شرف قبول عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل آپ نے گرامی مرتبت فاضل ذیشان حضرت مولانا المحترم محمد اطہر ضیائی صاحب زیدہ کرم سے خطاب سنا، شاندار نعتیں سنی، منقبت کے اشعار سنے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کے درمیان حاضر ہوں اور اپنے ان احباب اور کرم فرماؤں کی دعاؤں سے کچھ عرض کرنے کی جسارت کروں گا، مگر آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت سروری کائنات، فخر موجودات، نبی مکرم، شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو وجود بخشا، اپنی حکمت اور اپنی مصلحت سے جس کے حق میں جو چاہا لکھا۔ اس کا ارشاد ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی بلا شبہ سب انسان گھاٹے میں۔ اللہ نے زمانے کی قسم یاد فرمائی، والعصر قسم ہے زمانے کی۔ اسے ہم کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ زمانہ اور وقت بہت قیمتی چیز ہے۔ ہم اور آپ کسی معمولی چیز کی قسم کھانا اچھا نہیں سمجھتے ہیں، اور اگر کوئی کسی معمولی چیز کی قسم کھائے تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے۔ مثلا اگر میں کہوں اس کرسی کی قسم، اس مائک کی قسم، اس اسٹیج کی قسم، اس پنڈال کی قسم، تو یہ علماء مذاق اڑائیں گے اور یہ فرمائیں گے کہ جناب قسم نہیں کھا رہے ہیں بلکہ قسم کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ قسم کسی معمولی چیز کی نہیں کھائی جاتی، قسم کسی اہم چیز کی کھائی جاتی۔ اسی لیے بندہ اگر اپنی بات میں زور پیدا کرنا چاہتا ہے تو کبھی کہتا ہے اللہ کی قسم، کبھی کہتا ہے قرآن کی قسم، رب کعبہ کی قسم، اس طرح کے وہ جملے بولتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ جس کی قسم یاد کی جائے وہ معمولی چیز نہیں ہے، وہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ اللہ فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ زمانہ اور یہ وقت یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ ایک سیکنڈ جو گزر گیا پوری دنیا مل کر کے اس کو واپس لانا چاہے تو نہیں لا سکتا۔ جو وقت چلا گیا وہ دوبارہ آپ کو مل نہیں سکتا۔ ایک مفسر نے فرمایا کہ یہ عام زمانے کی قسم نہیں کھائی جا رہی ہے، عام زمانے کی قسم یاد نہیں فرمائی جا رہی ہے، بلکہ یہ زمانے مصطفیٰ کی قسم یاد کی جا رہی ہے۔ قسم ہے اس زمانے کی جس میں اے محبوب تو جلوہ گر۔ اس پر مجھے ایک بات یاد آئی، چلیں تھوڑی دیر کے لیے خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی قدس سرہ کی بارگاہ میں
آپ کے استاذ گرامی ان کا نام حضرت علامہ محمد گل رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک بدعقیدہ ان کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ مولانا آپ اتنے بڑے عالم، آپ کی جماعت میں پڑھے لکھے لوگ، اس کے باوجود آپ خود بھی بدعت کرتے ہیں اور آپ کے لوگ بھی بدعت میں مبتلا ہیں۔ حضرت علامہ محمد گل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ کون سی بدعت ہے اور کس طرح سے ہم بدعت میں مبتلا ہیں۔ سامنے والے نے کہا کہ میلاد مصطفیٰ آپ لوگ بہت دھوم سے مناتے ہیں، محفل میلاد رسول پاک کے زمانے میں نہیں ہوتی، یا آپ حضرات جو محفل میلاد منعقد کرتے ہیں رسول پاک کے زمانے میں اس طرح سے یہ محفل منعقد نہیں ہوتی، اور جو کام رسول پاک کے زمانے میں نہ ہو آپ کے بعد کیا جائے وہ بدعت ہے، اس لیے یہ محفل بدعت ہے۔ علامہ محمد گل رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا پھر سے کہو، کہا میں نے ایک بار کہہ دیا، کہا پھر سے کہو۔ اس نے پھر اپنی بات دہرائی اور کہا کہ آپ لوگ محفل میلاد منعقد کرتے یہ بدعت ہے، اس لیے کہ یہ کام رسول پاک کے زمانے کے بعد ہوا ہے، اور جو کام رسول پاک کے زمانے کے بعد کیا جائے وہ بدعت ہوتا ہے۔ علامہ محمد گل رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنا عاشقانہ جواب دیا۔ فرماتے ہیں جناب سنیے، آپ کہتے ہیں کہ جو کام رسول پاک کے زمانے کے بعد کیا جائے وہ بدعت ہے، اور یہ میلاد آپ جو منعقد کرتے ہیں یہ رسول پاک کے زمانے میں نہیں تھی، بعد میں ہوئی، اس لیے بدعت۔ تو سنیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے نزدیک رسول پاک کا زمانہ ختم ہو گیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے نزدیک نبی کا زمانہ ختم ہو گیا ہو۔ آپ کہہ رہے ہو کہ جو کام رسول پاک کے زمانے کے بعد کیا جائے، ہمارے نزدیک ابھی بعد آیا ہی نہیں ہے، یہ انہی کا ہے زمانہ، یہ انہی کی ہے خدائی، یہ زمانہ میرے مصطفیٰ کے بعد کا زمانہ نہیں ہے، یہ مصطفیٰ ہی کا زمانہ ہے، اور قیامت تک میرے مصطفیٰ کا ہی زمانہ چلے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک جل جائیں جل جانے والے، انہی کا زمانہ ہے، بعد کچھ نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ کے بعد کیا ہے؟ نہ ان کے بعد کچھ ہے، نہ ان کے بعد کچھ ہوگا، وہی ہیں اصل کائنات۔ اللہ نے انہی کے صدقے میں اس کائنات کو بنایا۔ آپ کہہ رہے ہو جو کام رسول پاک کے زمانے کے بعد کیا جائے، ہمارے یہاں رسول پاک کے زمانے کا جو بعد ہے وہ ابھی آیا ہی نہیں ہے، یہ انہی کا ہے زمانہ، اور قیامت تک انہی کا زمانہ رہے گا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ قیامت میں انہی کا زمانہ ہوگا۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، یہ بھی زمانہ انہی کا ہے، آنے والا زمانہ بھی انہی کا ہوگا، اور میدان محشر میں جلوہ بھی انہی کا ہوگا۔ اسی لیے تو میرے امام صرف میرے نہیں، اربوں خربوں کے امام، مفسرین کے امام، محدثین کے امام، اولیاء کے امام، اتقیاء کے امام، امام اہل سنت نے کتنے پیارے انداز میں ارشاد فرمایا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگوں سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اب اس کو عام رکھیے تب بھی درست ہے، خاص رکھیے تب بھی درست ہے، اور زمانہ بہت قیمتی چیز ہے۔ میرا جو نوجوان پب جی کھیلنے میں بیٹھ کر کے دکان پر اپنا وقت ضائع کر لیتا ہے، رات میں 1 بجے کے قریب پل پر بیٹھ کر پب جی اور دیگر لغویات میں مصروف ہو کر رات گزار دیتا ہے، اسے ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ وقت بہت قیمتی ہے،
جو وقت چلا جائے گا وہ دوبارہ آئے گا نہیں. جو وقت آپ کا چلا گیا پھر آپ اس کو اپنی گرفت میں نہیں لے سکتے ہیں. اسی لیے سرکار مفتی اعظم ہند نے ایک شعر میں پیغام دیا ہے، ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو. اے نوجوانوں، اپنی قیمتی زندگی کو بامقصد بناؤ. کامیاب وہ ہے جسے قرآن کامیاب کہے، ناکام وہ ہے جسے قرآن ناکام کہے. آپ نے اپنی کامیابی کا راز اپنے طور پر کچھ اور سمجھ لیا ہے، مگر قرآن کہتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ سب انسان گھاٹے میں ہیں. پیسے والا گھاٹے میں، دولت والا گھاٹے میں، اقتدار والا گھاٹے میں، فضل و کمال والا گھاٹے میں، زمین جائیداد والا گھاٹے میں، عزت و شہرت و دولت والا گھاٹے میں. قرآن کہتا ہے سب انسان گھاٹے میں ہیں الا الذین آمنوا، مگر جو صاحب ایمان ہے وہ کبھی گھاٹے میں نہیں ہے. جو صاحب ایمان ہے وہ کبھی نقصان میں نہیں ہے. ڈاکٹر اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. سب گھاٹے میں ہیں الا الذین آمنوا، مگر جو صاحب ایمان ہے وہ کبھی گھاٹے میں نہیں. ایمان والا گھاٹے میں نہیں. فٹ پاتھ پر سو رہا ہو، روڈ پر سو رہا ہو، ٹھیلا چلا رہا ہو، لیکن اگر دل عشق مصطفیٰ سے معمور ہے تو کبھی اپنے آپ کو گھاٹے میں نہ سمجھے بلکہ وہ نفع میں ہے. یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے، جو صاحب ایمان ہیں. آج کل لوگوں نے ایمان کی ڈیفینیشن اور اس کی تعریف بھی اپنے طور پر الگ الگ بنا رکھی ہے. ایک کیڑے مکوڑے کی طرح گھومنے والا طبقہ کہتا ہے اللہ کو مانو، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ مانو، یہی ایمان ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ اگر کوئی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تک سارے نبیوں پر ایمان لانے کا دعویٰ کرے، سارے رسولوں کو مانے، سارے نبیوں کو مانے، ساری آسمانی کتابوں کو مانے، حتیٰ کہ خدا کو بھی ماننے کا دعویٰ کرے، مگر مدینے میں جلوہ فرما میرے مصطفیٰ پر ایمان نہ رکھے تو وہ کبھی بھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کو دولت ایمان ملے گی تو دربار مصطفیٰ سے ملے گی. اگر کوئی صاحب ایمان ہوگا تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے بعد ہوگا. اس لیے جو کہتا ہے صرف خدا کو مانو اور کسی کو نہ مانو، وہ حقیقت میں آپ کے درمیان ایمان کی تعلیم نہیں دے رہا ہے بلکہ آپ کو کفر کی طرف لے جا رہا ہے. ایمان کیا ہے؟ آؤ میرے امام احمد رضا کی بارگاہ میں فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. ایمان والا کبھی گھاٹے میں نہیں ہے. اسی لیے دنیا لاکھ کہتی رہے مگر میرا بلال کبھی گھاٹے میں نہیں تھا، میرا بلال کبھی گھاٹے میں نہیں. اور دنیا والے جب اسے ستاتے تھے، اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے، صحابہ اگر ادھر سے گزرتے کہتے بلال تمہاری حالت دیکھ کر ہمیں بہت تکلیف ہو رہی ہے، آپ کی یہ کیفیت ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے. میرے بلال اپنی زبان حال سے ایک واقعہ بیان کر کے جواب دے دیا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص مارکیٹ میں جاتا ہے، بازار میں جاتا ہے، اگر وہ گھڑا خریدتا ہے، مٹی کا مٹکا خریدتا ہے تو اس کو پہلے ہاتھوں سے بجا کر کے دیکھتا ہے اس کی آواز کیسی ہے، کہیں یہ ٹوٹا تو نہیں ہے. آواز اس پہ جب پڑتی ہے، ہاتھ پڑتا ہے، آواز نکلتی ہے تو اس آواز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مٹکا اور یہ گھڑا ٹوٹا ہے، یہ کچا ہے یا پکا ہے. آج بھی مارکیٹ میں لوگ ایسا کرتے ہیں. حضرت بلال زبان حال سے کہتے تھے کہ اگر مارکیٹ میں کوئی
کوئی گھڑا خریدنے کے لیے جاتا ہے تو اس پر اپنا ہاتھ مارتا ہے اور اس کی آواز سے وہ پتہ لگاتا ہے کہ یہ کچا ہے کہ پکا ہے۔ بلال زبان حال سے کہتے تھے میرا پروردگار مجھے خرید رہا ہے، وہ مجھے آزما رہا ہے کہ میرا بلال یہ کچا ہے کہ پکا ہے، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں مصیبت میں نہیں ہوں، جفا نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ تم یہ نہ سمجھو کہ میں ظلم و ستم کا پہاڑ سہ رہا ہوں، بلکہ میرا مالک مجھے خرید رہا ہے۔ تم دعا کرو کہ اس میں مجھے کامیابی کی دولت۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت اور حضور امین شریعت۔ سب انسان گھاٹے میں ہیں الا الذین آمنوا، مگر جو ایمان والا ہے وہ کبھی گھاٹے میں نہیں۔ آپ کو کوئی کچھ بھی کہتا رہے، ہمیں دیکھ کر اگر کوئی کہتا ہے ملا جی جا رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کٹ ملا جی جا رہے ہیں، اس سے ہمارے اوپر کیا فرق پڑتا ہے؟ دیوانے کو تحقیر کی نظروں سے نہ دیکھو، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ ہوا ہے۔ اگر ہمیں آپ کہہ رہے ہیں اس طریقے کے الفاظ، تو جس نبی کے حکم پر ہم نے یہ وضع اپنائی ہے وہ نبی ہم سے بے خبر نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔ جس خدا کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور جس بنیاد پر تم ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو وہ سب دیکھ رہا ہے۔ لا یخفی علیہ شیء، اس پر کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ جب اپنی گرفت میں لے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی ہے۔ اس لیے آپ اس پر اطمینان رکھیے کہ رب نے آپ کو دولت ایمان اگر بخشی ہے تو آپ کو ذلیل نہیں ہونے دے گا، بلکہ آپ کو عزت کی دولت دے گا۔ سب گھاٹے میں ہے الا الذین آمنوا، مگر جو ایمان والے ہیں وہ کبھی گھاٹے میں نہیں۔ ابو جہل سمجھتا تھا کہ ان کو ہم ختم کر دیں گے، ابو لہب یہ سمجھتا تھا کہ ہم ان کا وجود مٹا دیں گے، مگر مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے۔ عہدہ تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ عرب کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو چند دن کے مہمان ہیں، پھر تو ہمارا ہی سکہ چلے گا، لیکن شاید انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ جو مٹانے کے لیے اس فانوس کو بجھانے کے لیے آگے بڑھے گا اس کی نسل بھی منقطع ہو جائے گی، اس کا وجود بھی ختم ہو جائے گا، اور فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ میں جب پہلی بار مکہ مکرمہ حاضری دیا، میں نے جب حاضری کا شرف حاصل کیا تو سوچا کہ ذرا چل کر کے کچھ حالات کا جائزہ لیا جائے۔ میں نے ایک بوڑھے سے معلوم کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مکان کہاں ہے، چل کے ذرا اس کی زیارت کی جائے۔ مجھے کئی لوگوں نے بتایا وہ سامنے دکھ رہا ہے، مولد النبی وہ ہے، رسول پاک کی جائے ولادت وہ ہے، وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی مکان تھا۔ میں نے وہاں زیارت کی، جو کچھ ہو سکا میں نے پڑھا، اور اس کے بعد میں دل میں خیال آیا کہ چلیں ذرا اس دھتورے کا بھی گھر دیکھ لیا جائے، اس ظالم کا بھی گھر دیکھ لیا جائے جس نے چاہا تھا کہ ہم اپنے منہ کی پھونک سے انہیں بجھا دیں گے۔ ذرا ابو جہل کا بھی مکان دیکھ لیا جائے، ابو لہب کا گھر بھی دیکھ لیا جائے۔ میں نے کئی لوگوں سے پوچھا اینا دار ابی جہل، ابو جہل کا گھر کدھر ہے؟ اینا بیت ابی لہب، ابو لہب کا گھر کدھر ہے؟ مگر جس کسی سے پوچھا اس نے کہا لا ادری لا اعلم، مجھے نہیں معلوم کہ کدھر ہے۔ ایک بہت ضعیف العمر بوڑھا ملا، میں نے اس سے پوچھا کہ ابو جہل کا گھر کدھر ہے؟ اس نے کہا تحقیق کے ساتھ تو نہیں معلوم ہے، مگر یہ جو بیت الخلا بنا ہوا ہے یہی کہیں ابو جہل کا مکان تھا۔ میں نے سوچا اپنے دل میں کیا تقدیر الہی ہے، جو مٹانے کے لیے چلا تھا آج وہ غلاظتوں میں ہے، اور جس کو مٹانے کے لیے چلا تھا کہ اس کا عالم یہ ہے کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اس لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا
सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। पूरा मन्ना बोले मोहब्बत के साथ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मनाजिरे अहले सुन्नत। एक खूबसूरत पिंडाल सजा हुआ है, वाह वाह, शानदार कुमकुमे, ट्यूबलाइट, हाइलोजन लगे हुए हैं। मैं इन हाइलोजनों की बात नहीं करता, वो सामने जो कुमकुमा लगा हुआ है, पूरा मजमा इकट्ठा हो जाए और इसमें जो बहुत ज्यादा लंबी और ऊंची सांस वाले हों, जिनका सीना 56 इंच से भी ज्यादा चौड़ा हो, वो सब आ जाएं और उनसे हजरत हकीम शरीयत फरमाएं कि जाओ मुंह की फूंक से तुम उस बल्ब को बुझा करके आ जाओ, उस कुमकुमे को मुंह की फूंक से बुझा करके चले आओ। तो मैं उस बहादुर को देखना चाहूंगा कि जो आए और मुंह की फूंक से उस कुमकुमे को बुझा दे। शायद आप में से कोई ऐसी जुरात न कर सके, और अगर मेहनत करेगा तब भी उसका मुंह तो दर्द करने लगेगा, मगर उस कुमकुमे को अपने मुंह की फूंक से वो बुझा नहीं सकता है। ये कुमकुमा जो दुनिया की एक कंपनी का बनाया हुआ है, एक छोटा सा चिराग है, एक छोटा सा बल्ब है जिसको दुनिया की किसी कंपनी ने बनाया है। इसको सब मिलकर के अगर मुंह की फूंक से बुझाना चाहे तो नहीं बुझा सकते हैं। भला बताइए, अगर एक मामूली इस कुमकुमे को आप मुंह की फूंक से नहीं बुझा सकते हैं, नूरे इलाही को भला कौन अपने मुंह की फूंक से बुझा सकता है? इसीलिए तो कहा है कहने वाले ने, नूरे हक समय इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? सुभान अल्लाह। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर जो साहिब ईमान है वो कभी घाटे में। कुछ लोग समझते हैं अच्छे कपड़े पहन लो कामयाब हो गए, बेहतरीन गाड़ियों में चल पड़ो कामयाब हो गए। कुछ लोग समझते हैं 70 मंजिला बिल्डिंग में रह लो कामयाब हो गए। कुछ लोग समझते हैं 10-20 लाख हर महीने कमा लो कामयाब हो गए। ये आपका अपना बनाया हुआ मेयार है, आपने अपने तौर पर यह मेयार बना रखा है, मगर यह कुरान का मेयार नहीं है। कुरान ने आपकी कामयाबी का राज उम्दा लिबास में नहीं रखा है। शायर कहता है, तेरी फिक्र में है अगर शरर तो ख्याले फकरो गिना न कर, कि जहां में नाने शहीर पर है मदार कुव्वत हैदरी। हजरत हैदर कर्रार के पास कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं थी, बड़े उम्दा लिबास नहीं थे, मगर फिक्र बुलंद थी। तो रब्बे कदीर ने उनके दस्ते मुबारक में फतेह खैबर की कुव्वत अता फरमा दी। इसलिए जिसके निगहबान फातेह खैबर जैसी शख्सियत हो, उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रफीकान मोहतरम, आप अपने आप को कभी घाटे में न समझें। इल्लल्लज़ीना आमनू, कुरान कहता है सब घाटे में हैं, मगर जो साहिब ईमान है वो कभी घाटे में। इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर जो साहिब ईमान है। मगर इतनी ही पर बात बस नहीं है, आगे फरमाया गया वअमिलुस सालिहात, ईमान वाले फिर ईमान लाने के बाद उन्होंने अच्छे अमाल किए, अच्छे अमाल का ज़ख़ीरा उन्होंने जमा किया। ईमान लाने के बाद उन्होंने फराइज़ व वाजिबात को अदा किया, उन्होंने नमाजें अपने वक्तों पर अदा की, सुन्नतों की पाबंदी की, शरीयत मुतहरा पर अपना कदम जमाए रहे। और फिर आगे कुरान फरमाता, ये 4 खूबियां हैं एक कामयाब इंसान के लिए जो कुरान ने अता फरमाई हैं। और फिर मैं अर्ज करूंगा, खानवादे रज़विया कुरान पाक की सूरे मुबारका की तस्वीर बना हुआ है। इसीलिए 1000 मुखालफत करने वाले मुखालफत कर रहे हैं, मगर जो मुखालफत करते हैं वो खुद ही अपने अंजाम को पहुंच जाते हैं। खानवादे रज़विया कल भी चमकता धमकता दुनिया को रोशनी दे रहा था, आज भी दे रहा है, खुदा चाहेगा तो सुबह इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर जो साहिब ईमान है वो घाटे में। वअमिलुस सालिहात, मगर वो जो साहिब ईमान है, ईमान ले आए, अच्छा अमल किया, नेकियों का ज़ख़ीरा उन्होंने जमा किया और उनके पास बहुत सारे आमाल खैर का ज़ख़ीरा हो गया।
اور تیسری خوبی بتائی گئی وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق، جنہوں نے حق بات کی وصیت کی، لوگوں کو حق بات کی تلقین کی، لوگوں کو حق بات بتائی۔ اور قرآن کریم کا انداز دیکھیے، اس کا اسلوب دیکھیے، فرمایا گیا وتواصوا بالحق، جنہوں نے حق بات کی تلقین کی، حق کا حکم دیا، لوگوں کو حق بات بتائی۔ جب آدمی کسی کو حق بات کہتا ہے تو الا ماشاء اللہ اس کے اوپر ضرور کچھ نہ کچھ کیچڑ اچھالنے والے کیچڑ اچھالتے ہیں، اس لیے فوراً فرمایا گیا وتواصوا بالصبر، حق کی تلقین کی، ساتھ ہی صبر کی بھی تلقین کی۔ اس کا مطلب ہے کہ آدمی جب حق بات کہے گا تو اس کو ہمیشہ پھول کی سیجوں پہ نہیں رکھا جائے گا، بلکہ اس کو کانٹوں کے راستے سے بھی گزرنا پڑے گا، اس کو کانٹوں کا بھی منہ دیکھنا پڑے گا، اور جب کانٹوں کا منہ دیکھنا پڑے گا تو اسے پھر چیخنا چلانا نہیں ہے، بلکہ اس کو صبر سے کام لینا ہے، استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، جس کے اندر یہ چار خوبیاں پیدا ہو گئی کہ وہ صاحب ایمان ہو گیا، عمل صالح کا ذخیرہ اس نے جمع کر لیا، اس نے حق بات کی تلقین کی، اور جب مصیبتیں آئیں، مشکلات آئے، لوگوں نے اس کو اذیت میں ڈالنا چاہا تو اس نے صبر کیا اور دوسروں کو صبر کی تلقین کی۔ جس کے اندر یہ چار خوبی آ جائے، دنیا اس کو جو بھی کہے، دنیا اس کو ذلیل کہے، دنیا اس کو بے عزت کہے، دنیا اس کو ناکام کہے، مگر قرآن کہتا ہے وہی کامیاب ہے، اسی کے لیے کامیابی ہے، وہی کامیاب و کامراں ہے۔ جب ہم قرآن کریم کی ان چاروں آیت کریمہ پر غور کرتے ہیں، چاروں مبارک کلمات پر غور کرتے ہیں، اور پھر خانواد رضویہ کی خدمات، ان کے کارنامے، ان کے کمالات، ان کے اوصاف جب ہم دیکھتے ہیں تو بے ساختہ زبان کہنے پر مجبور ہوتی ہے رب قدیر نے اس خانوادے کو قرآن کریم کی اس سورہ طیبہ کی تفسیر بنا دیا ہے۔ چنانچہ آپ ایمان کی بات کرتے ہیں، بریلی کا ایمان تو اتنا ٹنا ٹن ہے کہ دیوبند میں بھی گھس کر کے کھنا کھن بولتا ہے، وہاں بھی بریلی کا ایمان بولتا ہے۔ ایسا تگڑا ایمان، ایسا مکمل ایمان، ایسا مستحکم ایمان، ایسا پاکیزہ ایمان، ایسا پختہ ایمان کہ مخالفین کو بھی اتنی جرات نہیں ہوئی کہ پلٹ کر کے بریلی کے رضا خان پر کفر کا فتویٰ دے سکیں۔ مولوی اشرف علی سے جب کہا گیا کہ آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو کیا جواب دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ مجھے کافر کہتے رہے مگر میں انہیں کافر نہیں کہتا۔ لوگوں نے کہا آپ کے پیچھے وہ نماز پڑھنے کو ناجائز کہتے رہے، کہا وہ کہتے رہے لیکن مجھے موقع مل جائے تو میں ان کے پیچھے نماز پڑھ لوں گا۔ یہ ہے میرے رضا کا ایمان کہ دشمن کے گھر میں بھی سر چاڑھ کر کے بولتا نظر آتا ہے۔ اور بات آ گئی دشمن کے گھر کی تو قرآن کے حوالے سے حضور صدر الافاضل کی بھی بات سن لیجئے۔ ایک موقع پر صدر الافاضل خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک باطل سے مناظرہ کرنا شروع کیا۔ مناظرہ یہ کوئی آج نئی ریت نہیں ہے، یہ تو چلا آ رہا ہے۔ حق اور باطل کا مارکا تو ہوتا ہی رہتا ہے، حق اور باطل کے درمیان جنگ ہوتی رہتی ہے، اور اہل حق کے ایمان میں اپنے حق کی سربلندی کو دیکھ کر کے اور پختگی آتی رہتی ہے، اور دشمن اگر کسی شیر رضا کو دیکھ لیتا ہے تو دم دبا کر کے توبہ کر کے بھاگتا ہی نظر آتا ہے۔ یہ منظر ہوتا ہی رہتا ہے، اس سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ صدر الافاضل رحمت اللہ تعالی علیہ کا مناظرہ ہو رہا تھا، مخالف نے آپ سے کہا مولانا آپ جس قرآن کی بات کرتے ہو اس قرآن کے بارے میں کیا بتاؤں، وہ بہت بے وزن چیز ہے،
بہت ہلکی پھلکی چیز ہے، بہت معمولی کتاب ہے۔ علامہ سعد الفاضل نعیم الدین مراد آبادی نے فرمایا کہ آپ یہ بات کیسے کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا دیکھیے آپ کی کتاب اتنی آسان، اتنی ہلکی پھلکی، اتنی بے وزن کہ اس کے 60 پاروں کو میں نے یاد کر لیا۔ اتنی آسان کتاب ہے، اتنی سستی کتاب ہے، اتنی بے وزن کتاب ہے کہ 60 پارے میں نے یاد کر لیا۔ جو ہی اس نے یہ بات کہی، صدر الافاضل خلیفہ اعلی حضرت نے کتنا شاندار جواب دیا۔ فرماتے ہیں جناب آپ نے سمجھا نہیں، آپ نے الٹے ڈھنگ سے اس کو سمجھا، ذرا غور سے اس کو سمجھئے تب بات آپ کی سمجھ میں زیادہ آئے گی۔ سنیے آپ کی کتاب کی یہ حیثیت ہے، اتنی کمزور ہے، اتنی کمزور ہے کہ اپنے گھر میں بھی اسے جگہ نہیں مل رہی ہے۔ اسی لیے آپ کو ایک پارا کیا اس کا ایک پیج بھی نہیں زبانی یاد ہوگا۔ تو آپ کی کتاب اتنی کمزور ہے کہ اپنے گھر میں بھی اس کو جگہ نہیں مل رہی ہے، اور یہ میرے قرآن کی طاقت ہے کہ دشمن کے گھر میں جا کر کے قبضہ کیے ہوئے ہے۔ تو یہ قرآن کی طاقت ہے، اس کو کمزوری نہ سمجھیے، یہ قرآن کا وزن ہے، قرآن کی طاقت ہے کہ دشمن کے گھر میں بھی اس نے جگہ بنا رکھی ہے۔ اس لیے اس کو کمزور نہ سمجھیے، یہ بہت ہی طاقتور کتاب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ پورا مجمع محبت سے بولے نعرہ تکبیر۔ اگر گفتگو سمجھ میں آ رہی تو پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور حضور امین شریعت، حضور حکیم شریعت، مناظر اہل سنت۔ سبحان اللہ۔ ایمان والا کبھی گھاٹے میں نہیں ہے، اچھے اعمال اور صبر کی تلقین کرنے والا کبھی گھاٹے میں نہیں ہے، حق پر قائم رہنے والا کبھی گھاٹے میں نہیں ہے۔ وقت ہوتا تو میں اور تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے قنواد رضویہ کی خدمات کو رکھتا اور بتاتا کہ امام احمد رضا نے صرف ایسا نہیں کہ خود دولت ایمان حاصل کی، خود صاحب ایمان، بلکہ انہوں نے اربوں خربوں انسانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائی، نہ جانے کتنے لوگوں کو دولت ایمان سے مشرف کر دیا۔ ابھی میں کرامات اعلی حضرت کا عنوان پڑھ رہا تھا، اتفاق سے مجھے اس میں حیات اعلی حضرت کے اندر ملک العلماء علی رحمت و رضوان کا ذکر کردہ ایک واقعہ یاد آیا۔ میں نے اسے پڑھا، اس میں وہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب اعلی حضرت نے وہابیوں کے خلاف، دیوبندیوں کے خلاف قلم چلانا شروع کیا تو یہ تلملا گئے، یہ بالکل بوکھلا گئے، اور ہماری زبان میں کہا جاتا ہے کھسیانی بلی کھمبا نوچے، کھسیانی بلی کھمبا نوچے، تنگ آمد بجنگ آمد۔ آدمی جب تنگ آ جاتا ہے تو جنگ شروع کر دیتا ہے، گالی گلوچ شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے میں اپنے طلبہ سے کبھی کبھی کہتا ہوں کہ اگر مخالف سے گفتگو کی بات آئے تو آپ کبھی جنگ و جدال کی کیفیت مت پیدا کیجئے، آپ جھگڑے کی نوبت مت آنے دیجئے، زبان کو سائستہ رکھیے، سستہ رکھیے، پیاری زبان رکھیے، دشمن کو زبان سے تیر ماریے، اس لیے کہ میرا رضا کہہ گیا ہے کل کے رضا ہے خنجریں خونخوار برق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں۔ اس لیے زبان کی تیزی ہر جگہ نہیں دکھائی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تو ملفوظات شریف میں درج ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اپنی زبان خراب ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے، کسی کے خلاف بات کرنی ہو مہذب انداز میں کرنی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے ملفوظ شریف میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ تو دو وہابی اعلیٰ حضرت کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے تیار کیے گئے۔ ابھی میں نے کل اس واقعے کو پڑھا حیات اعلیٰ حضرت میں، اور پہلی بار یہ واقعہ میری نظر سے گزرا، کل ہی ابھی میں نے اس کو پڑھا۔ دو وہابی تیار کیے گئے اعلیٰ حضرت کو شہید کرنے کے لیے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ رات میں 12 بجے کے قریب اعلیٰ حضرت تنہا اپنی مسجد میں جا کر کچھ اوراد و وظائف میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ تو دشمنوں نے پلان بنایا کہ جب یہ تنہائی میں اندر ہوں تو جب جائیں یا واپس آئیں ان کا کام تمام کر دیا جائے۔ اس لیے دو نوجوان وہابی تیار کیے گئے اعلیٰ حضرت کو شہید کرنے کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں اپنے معمول کے مطابق داخل ہوئے،
اور پھر ادھر سے آپ نکلے تو دیکھا کہ دونوں نوجوانوں میں سے ایک چیخ مار کر کے بے ہوش پڑا ہوا ہے، مدہوشی کی کیفیت اس پہ طاری ہے۔ کچھ دیر کے بعد اسے ہوش آیا اور پھر دونوں اعلیٰ حضرت کے ساتھ دروازے تک آ گئے۔ اعلیٰ حضرت گھر کے اندر داخل ہونے لگے، پیچھے مڑ کر کے دیکھا، فرمایا کیا بات ہے؟ کہا کچھ نہیں، بس ایسے ہی آ گئے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، جاؤ میرے سونے کا وقت ہے۔ کہا ہم لوگ جاتے ہیں۔ اب وہ دونوں وہاں بھی واپس چلے گئے۔ اب دوسرے روز جن لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو شہید کرنے کے پلان سے ان کو بھیجا تھا، انہوں نے جا کر کے ان سے کہا تم غلط، تمہارا مذہب غلط، تمہارا دین غلط، تمہارا کردار غلط، تمہاری سوچ غلط، تم نے جو آرڈر دیا تھا وہ آرڈر غلط۔ اتنا جو ان دونوں نے کہا، سارے وہابی حیران کہ آخر ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے، کیوں اس طرح کی بات یہ کہہ رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا ارے جناب آپ نے وہاں کیا دیکھ لیا؟ کہا کچھ نہیں، آپ کا مذہب غلط ہے، آپ کا دین غلط ہے، آپ کا طریقہ غلط ہے۔ کہا کیوں ایسی بات کہہ رہے ہو؟ کہا سنو، میں قتل کرنے کے ارادے سے گیا تھا، یہ بھی ساتھ میں میرے تھا، ہم دونوں اسی مقصد کے تحت گئے تھے، لیکن سنیے جب ہم نے آگے بڑھ کر مولانا احمد رضا کو شہید کرنا چاہا تو ہم نے دیکھا کہ دو شیر پھاڑ کر کے اپنا چہرہ ہماری طرف دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، اور پھر یہی نہیں کہ ہماری طرف آئے بلکہ وہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت کے دروازے تک جا رہے ہیں۔ جو خدا اپنے شیروں کے ذریعہ اس شیر کی حفاظت کروا رہا ہو اس کو کوئی قتل نہیں کر سکتا ہے۔ تم غلط ہو، تمہارا مذہب غلط ہے، صحیح طریقہ وہی ہے جو امام احمد رضا نے۔ سبحان اللہ نا۔ اور اتنا ہی نہیں، آگے تو سنیے کیا ہوا۔ وہ فرماتے ہیں تمہارا مذہب غلط، میں مولانا احمد رضا کے پاس جا رہا ہوں، جا کر کے وہاں توبہ کروں گا، ان کے ہاتھ پر مرید ہو جاؤں گا۔ یہ واقعہ ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معتبر کتاب حیات اعلیٰ حضرت کی 3 جلد میں تحریر فرمایا ہے۔ چنانچہ وہ دونوں نوجوان اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچے۔ اعلیٰ حضرت نے دیکھ کے فرمایا کیسے آنا ہوا اور رات کس لیے آئے تھے؟ کہا حضور رات اس لیے آئے ہوئے تھے مگر اس وقت اس لیے آئے ہوئے ہیں، آئے تھے قتل کرنے مگر خود ہی قتیل عشق مصطفیٰ کے ذریعہ قتیل عشق احمد رضا بھی ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے کہا ہم وہابی قتل کرنے کی نیت سے آئے تھے، ہمارے لیے پلان تیار کر کے دیا گیا تھا کہ جاؤ یہ کام تمام کر کے آؤ، مگر رات میں ہم نے اس طرح اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا تو ہم نے سمجھ لیا خدا شیروں کے ذریعہ مولانا احمد رضا کی حفاظت کر رہا ہے، تو جس کی حفاظت خدا کرے اس کو کون ختم کر سکتا ہے؟ اس لیے ہم نے سمجھ لیا وہابیت غلط ہے، ان کے مولوی غلط ہیں، صحیح احمد رضا کا طریقہ ہے، ہم توبہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا آؤ کلمہ پڑھو۔ انہوں نے فوراً کلمہ پڑھا اور پھر اعلیٰ حضرت کے مریدوں میں شامل ہو گئے۔ اسی لیے ہمارے اکابر یعنی اکابر اہل سنت جو سچ مچ اکابر تھے، انہوں نے کبھی اعلیٰ حضرت کی مخالفت نہیں کی، انہوں نے کبھی اعلیٰ حضرت کے خلاف بکواس نہیں کی۔ اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، شاید یہ واقعہ اس سے پہلے بھی میرے ذریعہ آپ سن چکے ہوں، اپنی جماعت کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے مناظر، بہت بڑے ادیب جنہیں رئیس القلم کہا جاتا ہے، علامہ ارشد القادری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا واقعہ ان کے ادارے کے شیخ الحدیث نے خود مجھ سے بیان فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت امین شریعت علامہ سبطین رضا خان صاحب علیہ رحمت و رضوان کو فیض العلوم ٹاٹا جمشید پور کے سالانہ جلسے میں مدعو کیا گیا، اور بھی بہت سارے علماء مدعو تھے۔ علامہ ارشد القادری کہیں سفر پر تھے، وہاں سے انہوں نے فون کیا اور فرمایا کہ علماء کا انتظام رہنے سہنے کا صحیح سے ہو گیا ہے؟ جواب دیا اساتذہ نے جی حضرت ہو گیا ہے۔ کہا یہ بتائیے حضرت علامہ سبطین رضا صاحب کا انتظام کہاں کیا گیا ہے؟
اساتذہ نے جواب دیا کہ فلاں کمرے میں ان کا انتظام کیا گیا ہے۔ علامہ ارشد القادری فرماتے ہیں نہیں، جہاں میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہوں، میں اپنے بچوں کے ساتھ جس گھر میں رہتا ہوں، اور خاص کر جس کمرے میں میں آرام کرتا ہوں، اس کمرے کو صحیح کیا جائے اور وہاں امین شریعت کا انتظام کیا جائے، ان کی قیام گاہ بنائی جائے میرے اس اسپیشل روم کو۔ لوگوں نے کہا حضرت انتظام ہو چکا ہے، ساری جگہیں منتخب ہو چکی ہیں، دروازوں کے اوپر نام بھی لکھے جا چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا کچھ نہیں، علامہ سبطین رضا صاحب کا انتظام تم میرے خاص کمرے میں کرو۔ لوگوں نے کہا حضرت اس میں کیا خصوصیت ہے؟ علامہ ارشد جیسا جہاں دیدہ آج جیسے لوگ نہیں کہ ایک ملک میں چلے گئے تو مبلغ اسلام بن گئے، اس نے نہ جانے کتنے ملکوں کا دورہ کر کے لوگوں کے دلوں میں مسلک اعلیٰ حضرت کی شمع روشن کی ہے۔ اس علامہ ارشد القادری نے فرمایا کہ سنو، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امین شریعت کا انتظام خصوصیت کے ساتھ میرے کمرے میں رکھا جائے، اس لیے کہ خانوادہ رضویہ پر رسول پاک کا خصوصی انعام اور خصوصی عنایت ہے۔ میں چاہتا ہوں علامہ سبطین رضا کے ذریعہ وہ خصوصیت کا فیضان میرے گھر میں بھی آ جائے، اس لیے علامہ سبطین رضا کا انتظام خصوصیت کے ساتھ میرے کمرے میں کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں ایک گانٹ ہلدی لے کر کے پنساری برنے والے اچھا ہے، جو اعلیٰ حضرت کی صحیح ڈھنگ سے کتاب بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں، معنی بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا نام صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکتے، وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی مخالفت کیوں نہیں کی جا سکتی ہے؟ کوئی وہ نبی تھے کیا؟ معاذ اللہ رب العالمین، تم نے اپنے اکابر کی تحریروں کو نہیں پڑھا۔ خدا کا شکر ہے تقریباً 25 اکابرین کی میں نے اپنی آنکھوں سے زیارت کی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا کہ محبت رضا سے ان کا دل بالکل بھرا ہوا تھا، اس طریقے سے وہ محبت کرتے تھے۔ میں نے ایک عالم دین کو دیکھا، صبح صبح میں ان کے کمرے میں پہنچا، الہ آباد غریب نواز کا واقعہ ہے، صبح صبح میں ان کے کمرے میں پہنچا، وہ اپنی قیام گاہ پر تھے، وہاں سے جب آئے سلام علیک کے بعد بیٹھے، فوراً انہوں نے اپنی جیب سے ایک عطر کی شیشی نکالی، نکالنے کے بعد مجھے دیا اور فرمایا دیوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس میں عطر لگا دو، اس میں عطر لگا دو۔ میں دیکھتا رہا ان کو حیرت سے کہ اس میں عطر لگانے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا دیوار پر عطر لگا دو۔ ارے دیکھا نہیں، اعلیٰ حضرت کے عرس کا پوسٹر چسپا ہے، یہ میرے رضا کے عرس کا پوسٹر ہے، اس کو میں روز عطر لگاتا ہوں تاکہ میرا ایمان معطر رہے۔ یہ ہے ہمارے اکابر کا طریقہ۔ میرے استاد گرامی امام العلماء حضور مفتی شبیر حسن رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، الجامعہ اسلامیہ روناہی فیض آباد کے شیخ الحدیث، جب میں اس وقت زیر تعلیم تھا، اساتذہ پہلے دوسرے مدارس کے ممتحن کی حیثیت سے آتے تھے، میں اس وقت جماعت سابعہ میں تھا اور ہدایہ وغیرہ کتاب میں پڑھتا تھا۔ بات آئی کچھ ممتحن کو کس جگہ رکھا جائے، کس کے کمرے میں کس کا انتظام کیا جائے۔ میرے استاد گرامی امام العلماء حضور مفتی شبیر حسن رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ممتحنین حضرات کا انتظام جہاں چاہیے کیجئے، مگر علامہ تحسین رضا صاحب کا انتظام تو میرے کمرے میں رہے گا، اس لیے کہ وہ خانوادہ رضویہ کے گلے سرسبز ہے، اس لیے یہ خدمت مجھے ملے گی۔ اتفاق سے حضرت کو بھی دوسرے مدرسے میں ممتحن کی حیثیت سے جانا تھا، اس فقیر کو بلایا اور فرمایا میں تو جا رہا ہوں امتحان لینے کے لیے، لیکن علامہ تحسین رضا خان صاحب تشریف لا رہے ہیں، ان کو 24 گھنٹہ تمہیں دیکھنا ہے، ان کی خدمت میں رہنا ہے، ذہ نصیب۔ میں نے کہا سبحان اللہ، ہم نے ان اپنے اکابر کو دیکھا ہے کہ وہ خانوادہ رضویہ سے کیسی محبت کرتے تھے، اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ گمراہی میں نہ پڑیں تو تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ خانوادہ ہے جس پر میرے مصطفیٰ کی خصوصی عنایت ہے، میرے غوث پاک کی خصوصی عنایت ہے، میرے خواجہ غریب نواز کی خصوصی عنایت ہے، میرے مخدوم سمنا کی خصوصی عنایت ہے۔ میں واقعات بیان
کروں تو آپ کو صبح تک بیٹھنا پڑے گا. ابھی کل میں نے بامبے میں حضرت مخدوم سمنا علیہ رحمت و رضوان کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کیا. ممکن ہے کہ آپ تک پہنچ گیا ہو. علی گڑھ یونیورسٹی کے ایک پڑھے ہوئے پرانے زمانے کے جناب ماسٹر سراج الدین خان صاحب ہمارے دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی میں وہ انگلش کی تعلیم دیتے تھے. وضاقت سے بالکل عالمانہ شان رکھتے تھے. وضاقت ان کی عالمانہ تھی. متقی پرہیزگار تھے. طالب علمی کے زمانے میں جب وہ علی گڑھ پڑھتے تھے ان کا مزاج ادھر ادھر کا تھا. جیسے آج کل بہت سارے کالج میں پڑھنے والے نوجوان کہتے ہیں کدھر جائیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے. بلکہ آج کل تو بہت سارے مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا ہے نوجوانوں نے کہ جو یوٹیوب پر آ جائے اور جو ٹی وی چینل پہ آ جائے وہی سب سے قابل سب سے بڑا مولانا ہے, وہی سب سے زیادہ جانکار مولانا ہے. بلکہ بعض لوگوں نے تو مارا ہے امت کی ناؤ کو غرق کرنے کا بیڑا اٹھا لیا ہے. نہ جانے کتنے نوجوان ایسے لوگوں کے دامے فریب میں آ کر کے اپنا ایمان برباد کر چکے ہیں. نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنے آپ کو گمراہی کے دلدل میں لے جا کر کے ڈال دیا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹی وی چینل پر آ جائے وہ بڑا عالم ہوتا ہے. واقعی ہماری قوم نے اپنا مزاج ایسا بنا لیا. اب اس پہ زیادہ تبصرہ کروں گا تو تکلیف ہو جائے گی. بہرحال ماسٹر صاحب نے مجھ سے بیان کیا اور میں ہی نہیں بلکہ چند علماء بیٹھے تھے. وہ کہنے لگے کہ جب میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو ذرا میرا ذہن آزاد ہو گیا. میں اگرچہ خاندانی سنی تھا مگر وہاں پہنچنے کے بعد کچھ اثر آ گیا. تو بزرگوں کے فیض و برکات کا میں قائل نہیں تھا اور میں سوچتا تھا یہ جو جاتے ہیں یہ سب بیکار سی باتیں ہیں. کہنے لگے کہ ایک موقع پر میرے ہی خاندان کے ایک صاحب کی طبیعت خراب ہوئی. آسیب ان کو لگ گیا تو یہ ہوا کہ انہیں کچھوچا شریف لے کے چلو. چنانچہ مجبوراً میں چھٹی میں لے کر کے انہیں کچھوچا شریف گیا اور ایک دن نہیں بلکہ کئی روز وہاں رہنا پڑا. اب آگے جو واقعہ ہے وہ ذرا سنیے. فرماتے تھے کہ ایک دن فجر کی نماز پڑھ کر میں آستانے پر حاضری دینے جا رہا تھا. دیکھا تو ایک آدمی چیخ پکار میں مصروف ہے اور کہتا یا رسول اللہ میں نے جنگ بدر میں شرکت کی ہے, میں نے فلاں جنگ میں شرکت کی ہے, میں نے فلاں جنگ میں شرکت کی ہے. اس طریقے سے وہ چیخ رہا ہے. ماسٹر صاحب کہنے لگے کہ میں اس کا یہ تماشا دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور وہ یہی کہتا جا رہا ہے یا رسول اللہ میں نے فلاں جنگ میں شرکت کی, میں نے فلاں جنگ میں شرکت کی. کچھ دیر کے بعد ماسٹر صاحب سنتے رہے. کہتے ہیں مجھے تھوڑا سا سوجھا کی ذرا سے تفریح کر لوں. چنانچہ آپ نے اس کو کہا مخاطب کیا اپنی طرف, کہا بے سن سن سن. اس نے کہا کیا بات ہے, کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے اپنے انداز میں کہا کہ آپ کہہ رہے ہو بار بار یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ, اور وہابی دیوبندی کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے. تو آپ نے اگر اس جنگ میں شرکت کی, اس جنگ میں شرکت کی, رسول پاک کے صحابہ کے ساتھ رہے, تو آپ کو اتنا نہیں معلوم ہے کہ یہ کہنا شرک ہے؟ اس لیے کہ وہابی دیوبندی اس کو شرک کہتے ہیں. بخدا بتا رہا ہوں اس نے اسی عالم میں کیا جواب دیا. ماسٹر صاحب نے کہا کہ اس کے جملے نے میرے دل کی دنیا بدل دی. جب میں نے کہا یہ یا رسول اللہ کیا کہے جا رہے ہو, یہ تو وہابیہ دیا بینا کے نزدیک شرک ہے, وہ اس کو شرک کہتے ہیں, تو اس نے کیا جواب دیا, اس جنات نے کیا جواب دیا. وہ کہتا ہے ارے میاں ان کی کیا بات کرتے ہو, جن کا قلب ہی سیاہ ہو چکا ہے, جن کا قلب سیاہ ہے ان کی بات کیا کرتے ہو. اس کا مطلب ہے کہ یا رسول اللہ کہنے کو جو شرک کہتا ہے وہ قلب سیاہ رکھتا ہے, اور جو یا رسول اللہ کہہ کر کے رسول پاک کو پکارتا ہے اس کا دل بھی روشن ہوتا, اس کا چہرہ بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ان محبوبوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ بدعت ہے وہ بدعت ہے, بلکہ ابھی کسی صاحب نے میرے کان میں آ کر کے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سلام پڑھ کر کے, تو بہت ہی سخت جملہ کسی بدعقیدہ نے استعمال کیا, سلام پڑھنے کا مذاق اڑایا. ظاہر سی بات ہے, ایک مثال سے سمجھیے, بارش بہت تیز ہو رہی ہے اور یہ تصور کر لیجئے کہ میرے امین شریعت کے فیضان کی بھی بارش اس میں شامل ہو گئی ہے. بس تھوڑی دیر اور برداشت کر لیجئے. اگر آپ کے محلے کا کوئی آدمی ایسا ہے
جس سے آپ کی انبن ہو جائے، جس سے آپ کے بگاڑ ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، بتائیے پھر آپ اس کو دیکھ کر سلام کرتے ہیں کہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں؟ آپ اس کو سلام کرتے ہیں؟ نہیں۔ مان لیجئے، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، سارے علماء اہل سنت ان علماء حق کے دامن سے وابستہ رہیے گا، علم غلم لوگوں کی طرف مت جائیے گا۔ بائیں رستے نہ جا مسافر سن، راہ میں راہ مار پھرتے ہیں، اور اگر کوئی ادھر ادھر چلا گیا ہو تو ابھی میں کہوں گا ان سچے علماء کے دامن میں ہو لو اور بریلی کی چوکھٹ پہ چل کر کے بولو میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا کھانے والے۔ ادھر ادھر مت جائیے گا۔ اگر سلامتی چاہتے ہیں، جنت کی بہاریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا استقبال کریں تو آپ مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم رہیے گا۔ میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ نے زندگی بھر یہی پیغام دیا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے۔ اگر فرض کر لیجئے مثال کے طور پر حضرت مولانا زائد صاحب ہیں، ملے خیریت ہوئی اور ماضی کی یادیں بھی انہوں نے دہرا دیا، فلاں موقع پر ملاقات ہوئی تھی، خیریت ہوئی، سلام علیک خیریت سب ہوئی اتنی دیر میں۔ اللہ نہ کرے اگر ہماری ان کی انبن ہو جائے، میں آپ کو نئی مثال میں پیش کروں گا تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ لگتا ہے حضرت انبن کرانے آئے ہیں، ہم دونوں سمجھ لیں گے آپس میں، آپ لوگ ادھر ہی رہیے گا، اسی لیے ہم مثال میں پیش کر دے رہے ہیں۔ ہماری ان کی سلام علیک سب ہو گئی، اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو کہ اگر کسی بات کو لے کر کے من مٹاؤ ہو گیا، اختلاف ہو گیا، تو اگر یہ ادھر بیٹھیں گے تو میں ادھر بیٹھوں گا، اور یہ اگر آ جائیں گے سامنے تو میں آنکھیں چرا کر کے چلا جاؤں گا۔ کیا سمجھا آپ نے کہ جب تک ہماری ان کی بنتی ہے تب تک سلام علیک سب چالو رہتا ہے، اور جہاں بگڑ گئی تو سلام بھی بند اور کلام بھی بند۔ اس سے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جس کی رسول پاک سے انبن ہو گئی ہے اس کا سلام بھی بند ہے، اس کا کلام بھی بند ہے۔ خدا کا شکر ہے ہماری بنی ہے تو ہمارا سلام بھی جاری ہے، ہمارا کلام بھی جاری ہے۔ ہم جہاں رہتے ہیں اپنے نبی پر سلام بھیج کر کے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم ان بدبختوں میں نہیں ہیں جن سے آپ کی انبن ہے، ہم تو وہ ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ ایک جا دو جہاں فدا کروں، کیا نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں، ہم تو اس میں سے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی سلام بھیجنے پر اعتراض کرتا ہے تو آپ کو زیادہ کچھ اس میں ماتھا پچی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اسٹیج لگا ہوا، پیچھے چادری ٹنگی، اس کے پیچھے کیا چیز ہے آپ کو کچھ نہیں دکھ رہا ہے۔ میں نے آپ سے پوچھا بتائیے، میاؤں میاؤں آواز آ رہی ہے، کیا چیز ہے؟ آپ کہیں گے فوراً، جواب دیں گے فوراً، کیا کہیں گے؟ ہاں دیکھیں کتنے سمجھدار ہیں آپ لوگ۔ کانکیر والے لگتا ہے کہ کانکر کھا کھا کر کے سمجھدار ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھوٹ بھی کھایا کیجئے اور خربوزہ بھی کھایا کیجئے اور ککڑی بھی کھایا کیجئے، کانکیر کھایا کیجئے خوب تاکہ سمجھ اور بڑھ جائے۔ تو آپ سے میں نے پوچھا کہ اس دیوار کے پیچھے سے آواز آ رہی ہے میاؤں میاؤں کی، آپ نے کہا بلی ہے، اور اگر بھوں بھوں کی آواز آ جائے تو کیا کہیں گے؟ کتا ہے۔ تو آپ تو بہت سمجھدار ہیں، آپ نے مجھ سے 1 منٹ بھی ٹائم نہیں مانگا کہ حضرت ذرا موقع دیجئے، چلے ذرا سرچ کر لیں، چلے ذرا دیکھ لیں، چلے ذرا ادھر معائنہ کر لیں کہ کون سا جانور ہے، ہم ذرا دیکھ لیں تب بتائیں۔ آپ نے ذرا بھی موقع نہیں لیا، فوراً آواز سن کر کے آپ نے ڈکلیئر کر دیا بلی ہے، کتا ہے، گدھا ہے، گھوڑا ہے، اور بھی جو سمجھ لیجیے آپ۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے آپ کو اتنا شعور بخشا ہے، آپ کو اللہ نے اتنی عقل دی ہے، آپ کی سمجھ اتنی شاندار ہے کہ آپ دیکھیں یا نہ دیکھیں آوازوں کو سن کر کے حقیقت کا پتہ لگا لیتے ہیں، اور آپ حقیقت تک
پہنچ جاتے ہیں کہ یہ کتا ہے کہ بلی ہے۔ اگر آپ جانوروں کی آواز کو سن کر کے ان کی حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں تو ذرا ربیع الاول آ رہا ہے، اس میں بھی دو طرح کی آوازیں نکلیں گی، انتظار کیجئے، دونوں آوازیں آپ سن لیں گے۔ ایک آواز نکلے گی، نبی سے کچھ مت مانگو، وہ کچھ نہیں دیتے ہیں، اور دوسری آواز آئے گی، کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ایک آواز آئے گی، نبی تو مر کر مٹی میں مل گئے، اور دوسری آواز آئے گی، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ایک آواز آئے گی، میلاد منانا بدعت ہے، سلام پڑھنا کھڑے ہو کر بدعت ہے، اور دوسری آواز آئے گی، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، مثل فارس زلزلے ہو نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجئے۔ ایک آواز آئے گی، نبی تو پیٹھ پیچھے کی بھی خبر نہیں رکھتے ہیں، اور دوسری آواز آئے گی، اور کوئی غیب کیا، تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ایک آواز آئے گی کہ نبی تو گاؤں کے چودھری کی طرح ہے، یہ سنی لوگ بہت بڑھا دیتے ہیں، خدا کے برابر کر دیتے ہیں، وہ تو گاؤں کے چودھری کی طرح ہے۔ اور دوسری آواز آئے گی، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے ہی نہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ انصاف سے بتائیے گا کیا دونوں آوازیں ایک ہی جیسی ہیں؟ اگر آپ گدھے اور کتے کی آواز کو سن کر کے اس کی حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں تو یہ دونوں آوازیں سننے کے بعد آپ کو موقع نہیں ملنا چاہیے کہ ذرا تحقیق کر لیں، چلے قصائی کو پوچھ لیں کہ تو وہابی ہے کہ سنی ہے، قصائی کے بارے میں چل کے معلوم کر لیں، لے کر کے بغدہ بیچارہ وہ گوشت کاٹ رہا ہے، اور حضرت جا کے پوچھ رہے ہیں تقویۃ الایمان پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے، تحذیر الناس پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے، اور فلاں کتاب پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے، قیامت کیوں نہیں آتی، الہی ماجرا کیا ہے؟ اس امت مسلمہ کے افراد کو غرق کرنے کے بجائے ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ بغیر دیکھے ہوئے اگر جانوروں کی آواز کو سن کر کے فیصلہ کر لے رہے ہیں کہ یہ کتے کی آواز ہے، یہ بلی کی آواز ہے، تو ان دونوں آوازوں کو سن کر کے بھی آپ کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ایک وفادار مصطفیٰ کی آواز ہے اور دوسری غدار مصطفیٰ کی آواز۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور حضور امین شریعت۔ حضور امین شریعت علیہ رحمت و رضوان نے زندگی بھر آپ کو یہی درس دیا، زندگی بھر یہی سبق دیا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، اسی پر قائم رہو۔ میرے غریب خانے پر بے شمار بزرگ شخصیتوں نے جلوہ فرمائی کی ہے، حضور تاج الشریعہ بھی جلوہ فرما ہوئے، خانوادہ رضویہ کے اور بھی افراد جلوہ فرما ہوئے، ابھی 1.5 سال قبل قائد اہل سنت تشریف فرما ہوئے، اور حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، ان کا سائے کرم تا دیر صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ خانوادہ رضویہ سے وہ ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرنے والوں میں ہیں، اور مسلک اعلیٰ حضرت پر جس سختی کے ساتھ میں نے ان کو قائم پایا، کم لوگ ہیں جو اس معیار پر اترتے ہیں۔ خانوادہ رضویہ کے حوالے سے وہ اتنے حساس ہیں کہ اگر کسی نے اعلیٰ حضرت کے خلاف ایک جملہ کہہ دیا تو محدث کبیر بات کرنا تو دور کی بات ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں۔ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہوں پیا وہ راگنی۔ حضور محدث کبیر دامت ظل العالی میرے غریب خانے پر ایک بار تشریف فرما ہوئے، جمعہ کا دن تھا، میرے محلے میں غوثیہ مسجد ہے، اس میں خطاب فرما رہے تھے۔ اپنے خطاب کے دوران انہوں نے فرمایا، بہت ہی اہم جملہ ارشاد فرمایا۔ تقریر میں آپ فرماتے ہیں، خدا کی قسم، ایسے ہی جملہ حضرت کرتا، خدا کی قسم میں تم سب کو جنت میں لے کے جاؤں گا، خدا کی قسم میں تم سب کو جنت میں لے کے جاؤں گا، مگر شرط یہ ہے کہ تم سب مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم رہو۔ جو مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم رہے گا انشاءاللہ
आला हजरत के फैजान को अपने माथे की आंखों से देखेगा। और जिनको कुछ नहीं मिलता वो समझ लीजिए भगा दिए गए हैं, जो भगा दिए जाते हैं। जैसे आला हजरत ने एक जगह तहरीर फरमाया, मुतज़िला कहते हैं कि अल्लाह का दीदार नहीं होगा तो उन्हें नहीं होगा, उन्हें नहीं होगा, और हम कायल हैं तो इंशाअल्लाह हमको दीदार होगा। एक जमात कहती है नबी की शफाअत नहीं होगी तो वो नबी की शफाअत से महरूम रहेंगे, मगर हम तो कहते हैं वुसअतें दी हैं खुदा ने, दामने महबूब में जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। तो हम जब शफाअत का अकीदा रखते हैं तो बिलाशुबहा नबी हमारी शफाअत फरमाएंगे। इसलिए जो लोग मसलक आला हजरत से मुनहरिफ हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चांद पे थूकने से चांद का कुछ नहीं बिगड़ता, वो थूक खुद उसके ऊपर आता है। जो इमाम अहमद रजा और अफकारे इमाम अहमद रजा को तनकीद का निशाना बनाता है, कल खुद ही देखिएगा उसका अंजाम क्या होगा। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में हम सबको मज़हब अहले सुन्नत व जमात मसलक आला हजरत पर कायम रखे और बुजुर्गों के फैज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी हदीस मैं अर्ज करके अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। मेरे आका फरमाते हैं, अल बरकतु मअ अकाबिरिकुम, अल बरकतु मअ अकाबिरिकुम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, खैर बरकत, खैर बरकत अपने सच्चे उलमा और अकाबिर के दामन से वाबस्ता रहने में है। हुजूर फरमाते हैं, अगर खैर बरकत लेना चाहते हैं तो अपने सच्चे उलमा के दामन से वाबस्ता रहिए। ये हुजूर फरमाते हैं। आज कुछ लोग कहते हैं मौलाना अहमद रजा तो एक शायर थे, एक मौलवी थे, वो तो सूफी थे नहीं। सुभान अल्लाह, जिसने कभी दुनिया को आंख उठा करके न देखा, करूं मद अहले दोल रजा, पढ़े इस भला में मेरी भला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पार है। जिसका नजरिया ये रहा हो कि अगर कोई बड़ा से बड़ा आदमी नवाब भी उससे मिलने के लिए आए और कहे मैं मिलना चाहता हूं, या तो खुद इजाजत दे दें मैं आ जाऊं, या मुझे या वो खुद तशरीफ ले आए और मेरा रजा उसको जवाब दे कि मेरा घर इस काबिल नहीं कि नवाब को बुला सकूं, और मैं नवाबों के दरबार के आदाब से आगाह नहीं कि वहां जा सकूं। जिसने दुनिया को इस तरह से लात मारी उसको कहते सूफी नहीं है, और जो जाकर के मुशरिकों के सामने हाथ फैलाएं वो सूफी नहीं बल्कि सूफियों के पेशवा बने हो। तुमीज़े नबाशत कमंदे हवा, उलटने को रोटी उलटती तवा, दुनियादारी का नाम इन्होंने तसव्वुफ रख दिया, और दुनियादारी से जो अलग हो जाए उसका नाम इन्होंने रखा शायर और मौलवी। न जाना हजरत जाहिद के तस्बीह हो मुसल्ले पर बड़े चलते हुए हजरत है, इनको हम समझते हैं। बहुत साल पहले हुजूर ताजुश शरिया अली रहमत व रिज़वान की बारगाह में मैंने अर्ज किया कि हुजूर, मैंने अपनी आंख से लखनऊ में देखा है, एक जगह बोर्ड लगा हुआ था, शिया सूफी इत्तेहाद जिंदाबाद। हुजूर, इस बोर्ड से तो मुझे खतरा महसूस हो रहा है कि सुन्नियत में राफिजियत फैलाने की तसव्वुफ के नाम पर कोशिश की जा रही है। उस वक्त हुजूर ताजुश शरिया अली रहमत व रिज़वान ने फरमाया था कि मौलाना, इस जमाने के मजहबी फितनों में दो फितने सबसे अहम है, एक का नाम राफिजियत है, एक का नाम सुलह कुल्लियत है, और इन दोनों फितनों से कौम को बचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए हुजूर ताजुश शरिया अगर किसी को राफिजियत ज़दा देखते थे उससे भी किनारा कश हो जाते थे, और अगर कोई सुलह कुल्लियत की दलदल में जाता उससे भी किनारा कश हो जाते। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ना तो राफिजियत को कबूल करने वाले हैं ना सुलह कुल्लियत को कबूल करने वाले हैं। वहाबियत तो नजदियत का तो कहीं कोई ठिकाना ही नहीं है। इसलिए रफीकान मोहतरम, अहले सुन्नत के सच्चे मजहब पर कायम रहिएगा, इंशाअल्लाह अमीन शरीयत का भी फैजान मिलेगा, मेरे मुफ्ती आजम का भी फैजान मिलेगा, हुज्जतुल इस्लाम का भी फैजान मिलेगा, तहसीन मिल्लत का भी फैजान मिलेगा, आला हजरत का भी फैजान मिलेगा। और अगर आप इस पर कायम रहेंगे तो मेरे हकीम शरीयत भी आपसे खुश रहेंगे।
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، بد عقیدوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ نوجوانوں سے میں کہوں گا، آنکھ بند کر کے مسلک اعلی حضرت پر قائم رہیے، آنکھ بند کر کے اسی پہ چلتے رہیے، آنکھ بند کر کے۔ حضرت امام راضی بہت قابل عالم تھے، بہت قابل عالم تھے۔ ان کی کتابیں غیر بھی آج پڑھ کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کا وقت جب قریب ہوا، شیطان پہنچا اور کہا، اے راضی، تو نے زندگی بھر پڑھا پڑھایا، مناظرہ کیا، مباحثہ کیا، یہ تو بتا کیا تو نے جانا کہ خدا ایک ہے؟ امام راضی سے گیا مناظرہ کرنے کے لیے۔ امام راضی نے فرمایا کہ بے شک خدا ایک ہے۔ شیطان نے کہا، کیا دلیل؟ آپ نے دلیل دے دی۔ اس نے اس دلیل کا جواب دے دیا، دلیل کو توڑ دیا۔ امام راضی نے دوسری دلیل دی، تیسری دلیل دی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 360 دلیلیں امام راضی نے دے ڈالی اور ہر دلیل کا اس نے جواب دے دیا۔ کہا یہ دلیل کمزور ہے، دلیل کمزور ہے۔ امام راضی کے پیر و مرشد، ان کے پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبریٰ کہیں محو عبادت تھے۔ توجہ ڈالی اپنے مرید پر اور وہیں سے آپ نے ارشاد فرمایا، راضی کیوں اس سے بحث کر رہا ہے؟ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں؟ میں آپ کو بھی یہی بتا کے جا رہا ہوں۔ ہمارے علماء نے ہزاروں کتابیں لکھ ڈالی، سلام کھڑے ہو کر کے پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت کی کتاب پڑھیے، اقامت القیامہ علی تعین القیام لنبی تہامہ، کتاب پڑھیے اعلیٰ حضرت کی۔ یا رسول اللہ کہنے پر جو آپ نے کتاب تحریر فرمائی، ایک ایک اعتراض کے جواب میں اعلیٰ حضرت نے علم کا جو دریا بہایا، 1000 کتاب تنہا اعلیٰ حضرت نے لکھ کر کے وہابیت و نجدیت و رافضیت کا ناطقہ بند کر دیا ہے۔ ہمارے بے شمار علماء نے ہزاروں کتابیں لکھ ڈالی ہیں، لیکن جس کا قلب سیاہ ہو اس پر کچھ اثر نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے آپ سے کوئی کہے میلاد شریف پڑھنا کہاں جائز لکھا ہے، کھڑے ہو کر کے سلام پڑھنا کہاں لکھا ہے، گھروں پر جھنڈی لگانا کہاں لکھا ہے، جلوس عید میلاد النبی نکالنا کہاں لکھا ہے، کہا آپ ہر سوال کے جواب میں کہہ دیجئے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کے، سن ہم بغیر دلیل کے اس کو جائز سمجھتے ہیں، اور اگر زیادہ وہ بحث کرے تو کان پکڑ کر کے کسی رضوی غلام کی بارگاہ میں اس کو لے آئیے، ویسے ہی دماغ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام۔